السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلاموفوبیا اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جتنی بات پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے مختلف عالمی فورمز پر کی ہے یا مختلف انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کی ہے، شاید ہی کسی نے کی ہو۔ یہ انہی کی ایک موقف میں تسلسل کی وجہ ہے کہ اس کے بعد بہت سے عالمی لیڈرز اب اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ عرصہ قبل ہم نے دیکھا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی اس حوالے سے تفصیل سے بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو یہ کسی بھی طور میں آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ لیکن اب تازہ ترین جو اہم پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک انتہائی اہم بیان دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں اسلاموفوبیا قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں ہر صورت میں مسلمانوں کے لیے اپنے ملک کو یعنی کینیڈا کو ایک محفوظ ترین ملک بنانا ہوگا۔ وہ 2 قدم آگے بھی گئے ہیں اور انہوں نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے ایک نمائندہ خصوصی بھی مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے اس بیان پر اور ان کے اس فیصلے پر وزیر اعظم عمران خان نے ان کے اس بیان کا، ان کے اس نمائندہ خصوصی کو مقرر کرنے کے فیصلے کو انتہائی اپریشیٹ کیا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ میرے پرانے موقف کا ہی اعادہ ہے اور دنیا میں اب اس پر بات کرنی ہوگی کہ اسلاموفوبیا کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ آج ہم اپنی اس خصوصی گفتگو میں اسی پر بات کریں گے، یہ کتنی اہم پیش رفت ہے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں سابق سفیر جناب نجم الثاقب۔ نجم الثاقب، شکریہ آپ نے اس گفتگو میں جوائن کیا۔ نجم الثاقب صاحب، اسلاموفوبیا یہ بات ہو رہی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے، ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کا فورم ہو، OIC کا فورم ہو یا انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ جب وہ بات کرتے ہیں تسلسل کے ساتھ وہ اس پر بات کر رہے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ولادیمیر پوٹن نے بھی ایسی بات کی، پھر جسٹن ٹروڈو نے بھی یہ بات کی۔ کتنی اہم بات ہے؟ دیکھیے جاوید، اس وقت ہم PTV میں بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں، تو ایک شائبہ گزر سکتا ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر ہیں لہٰذا ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک اس کا اسلاموفوبیا کا یا ان کی 2-3 چیزیں کشمیر کے بارے میں، ان کا جو اسلاموفوبیا کے بارے میں پرائم منسٹر عمران خان کا پہلے دن سے موقف ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں ان کی کوئی پرسنل کمٹمنٹ بھی ہے، کیونکہ جب اس طرح کی بات کوئی پرائم منسٹر کرتا ہے تو اس میں 2 جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جی اس گورنمنٹ کی، اس ملک کی پالیسی اس کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں، اس میں کچھ اپنی کمٹمنٹ نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جس کا OIC کا آپ نے ذکر کیا، ہمارے ہاں یہ یعنی سیشن ہوا فارن منسٹر کا ایکسٹراڈنری، اس میں صرف افغانستان کی بات کرنی تھی کہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اس کو کس طریقے سے جو کیا جائے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں، ایکسٹمپور بولتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ وہ افغانستان پہ بات کرتے ہیں، بلکہ ان کا یہ ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو پرسنل کمٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں نا، یہ ہے وہ اینگل جو کہ اس وقت ہائی لائٹ ہوا ہے۔ آپ نے پریزیڈنٹ پیوٹن کی بات کی، آپ نے جسٹن ٹروڈو کی بات کی۔ اب یہ جو ٹویٹ ہوا ہے، یہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ حکومت کینیڈا جو ہے ان کا اب یہ ایک پالیسی میجر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ یاد رہے کہ تقریباً 3 سال پہلے انہی پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے وہ ایک یعنی مسجد ہے اوٹوا میں، نیپین یعنی ان کی وہاں پہ ہماری مسلم کمیونٹی، یہ وہ وقت ہے جب کہ نیوزی لینڈ میں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا، تو ایک طرح کا پرسہ دینے گئے تھے جسٹن ٹروڈو وہاں، تو انہوں نے وہاں پہ جو بیان دیا تھا اور اس کا انہوں نے ٹویٹ بھی دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا اور ہیٹ، دیر از نو پلیس فار دیز تھنگز ان دس ورلڈ، یعنی اس دنیا میں نفرت اور اسلاموفوبیا کا کوئی جو ہے وہ مقام نہیں ہے۔ یہ جس ٹویٹ کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ یعنی 1 دن پہلے آیا ہے، اس میں تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ جب کسی بات کو بہت زیادہ تیقن کے ساتھ اور بہت زیادہ یعنی کمٹمنٹ کے ساتھ کہنا ہونا، تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اسلاموفوبیا اینڈ ہیٹ آر ان ایکسیپٹیبل، اور آگے انہوں نے لکھا ہے فل سٹاپ۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ چیز جو ہے اب بہت اچھی طرح سے وضاحت ہو رہی ہے، اور اس میں یعنی کریڈٹ میں چھیننا نہیں چاہوں گا پرائم منسٹر عمران خان سے، کیونکہ جس تواتر اور تسلسل سے وہ بات کر رہے ہیں، اور پھر اس میں یہ بڑے ملک ہیں بھائی، روس بہت بڑا ملک ہے، کینیڈا ایک بہت بڑا ملک ہے، اور ان کے اگر جو رہنما ہیں وہ اس لیڈ کو فالو کر رہے ہیں، تو میں سوچ سکتا ہوں کہ اگر اور خاص طور پہ جب یہ ریپریزنٹیٹو اگر وہ بنا دیتے ہیں، جو آپ نے بتایا اپنے یعنی وہ جو آپ نے شروع میں ابتدائیہ میں بتایا، اگر یہ بن جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، یہ کوئی آفس ہوگا، اور اس پہ باقاعدہ طور پہ بات ہوگی کہ کس طریقے سے اس اسلامو فوبیا کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے، اور کینیڈا خاص طور پہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے۔ بالکل، اور آپ خود بھی نجم ثاقب صاحب، میرے علم کے مطابق آپ خود بھی کینیڈا میں رہے ہیں۔ جی میری پوسٹنگ رہی۔ جی آپ کی پوسٹنگ وہاں رہی ہے، وہاں پہ جو ایک ورکنگ ہوتی ہے حکومت کی، اور ظاہر ہے پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں، امیگرنٹ آتے ہیں، وہاں مائیگریٹ کرتے ہیں، پھر وہاں کے شہری بن جاتے ہیں، کیسی ایک ان کی ورکنگ ہوتی ہے اور کیا ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے؟ دیکھیے کینیڈا ایک بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ اس معاملے میں ذرا وسیع القلب قسم کا ملک ہے۔ اس میں آپ حیران ہوں گے سن کے کہ وہاں پہ جو زیادہ تر تعداد ہے وہ چینیوں کی ہے، ایک ہے کینیڈین جو گورے آپ کو نظر آتے ہیں، باقی جو ہے وہ سب یعنی وہاں پہ سکھ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، پاکستانی بہت ہیں، ہندوستانی بنگلہ دیشی بہت ہیں۔ مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ میں نے یہ دیکھا، جو میں وہاں پہ 3.5 سال رہا اور اس کے بعد سے میں اب تک جو دیکھ رہا ہوں، تو وہ کسی قسم کا امتیاز نہیں رکھتے، ان کے نزدیک سارے جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو کا تو خاص طور پہ یہ رہا ہے، انہوں نے ہر مذہب کے یعنی جو بھی ان کا یعنی کو آتا ہے، کوئی تہوار آتا ہے تو یہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پہ رہنے والے جو پاکستانی ہیں، جو ہمارے کینیڈا میں رہنے والے پاکستانی، وہ بہت زیادہ ایک تو پڑھے لکھے ہیں، یہ یعنی مڈل ایسٹ کی طرح نہیں ہے کہ کام کرنے گئے، وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یعنی ٹیکنیشینز ہیں، اور آئی ٹی میں خاص طور پہ میں نے وہاں یہ محسوس کیا کہ جو وہاں کی حکومت ہوتی ہے، جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ خصوصی توجہ دیتا ہے مسلمان، اور اس بارے میں بڑے سینسٹیو ہیں وہ، کہ آپ ان کو نہ، کیونکہ اسلاموفوبیا میں ہم نے دیکھا کہ جہاں تک انسانی حقوق کا تعلق ہے، جہاں پہ فریڈم آف سپیچ کا یعنی جو بولنے کا کہ آپ کو فریڈم ہو اس کا تعلق ہے، تو اس میں یہ سمجھا گیا ہے، اور یہ بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ چونکہ ایک جگہ پہ سٹیٹک ہیں، مسلمان اپنے رویے میں، اپنی ثقافت میں، اپنے کلچر میں، اپنی رہن سہن میں، کھانے پینے میں، اور خاص طور پہ مذہب کے بارے میں چونکہ سٹیٹک ہیں، اس لیے ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور ایک باقاعدہ طور پہ یہ کوشش شروع ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ 2017 کی بات ہے، اور یہ ایک لیسٹر ہے یعنی یو کے میں، تو وہاں پہ ایک خاتون ہے، اس کا نام زینب حسین ہے، اپنے بچوں کے ساتھ وہ ان کو سکول لے کے جا رہی ہے۔ تو ایک پال مور نام کا آدمی وہ دیکھتا ہے کہ ایک مسلمان عورت ہے، کچھ بچے اس کے ساتھ ہیں، تو وہ گاڑی تیز چلا کے نا تو اس عورت کو، اس یعنی خاتون کو جس کا نام زینب حسین تھا، اس کو رونتا ہے۔ بالکل اچھا، اس کی تسلی نہیں ہوتی، وہ واپس موڑتا ہے، اور پھر کچھ 7-8 سال کی ایک بچی جس نے حجاب پہنا ہوا ہے اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے اور واپس آتا ہے زینب حسین کے پاس۔ آپ کو سن کے یہ حیرانی ہوگی کہ یو کے صرف میں سال میں تقریباً 1600 سے لے کے 2000 تک واقعات ایسے آتے ہیں جو کہ اسلاموفوبیا کے ضمن میں آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، تکلیف کی بات اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ اس کو امپیونٹی مل گئی ہے، یعنی آپ کو اس طرح کا کام کرتی، جس سے کیریکیچرز کی ہم نے بات سنی، ناروے میں یہ ہوا، ڈنمارک میں یہ ہوا، اور ان کو یہ سمجھا جاتا ہے، یا فرانس میں یہ ہوا، ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ تو ہماری اظہار رائے کا حق ہے۔ اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو پرائم منسٹر عمران خان نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سے لے کے OIC کا فورم، اور جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے کہ بابا ہمارے لیے میرے نبی کی جب بات آتی ہے تو میری جان، میری پورا خاندان، میرا اپنا آپ، میرا سارا کچھ قربان۔ اچھا، اب اس چیز کی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، اب وزیر اعظم عمران خان کے سٹیچر کا ایک انسان جب یہ بات کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک انتہائی اہم ملک کے وزیر اعظم ہیں، پھر ان کا اپنا بھی ایک کھلاڑی کی حیثیت سے ایک سٹیچر ہے، پھر جسٹن ٹروڈو یہ بات کر رہے ہیں، پھر ولادیمیر پوٹن بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی گفتگو میں شروع میں بھی کہا کہ اتنے اگر بڑے لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہم کیا دیکھتے ہیں اب آنے والے عرصے میں؟ امریکہ کے اندر بھی یہ آواز پہنچ رہی ہے، پورے یورپ کے اندر بھی آواز پہنچ رہی ہے، کیونکہ یورپ ہی
کہ بہت سے ممالک جو ناروے اور ڈنمارک اور نیدرلینڈ کی ہم بات اصلی کرتے مسئلہ ہیں یہیں پہ مسئلہ ہے، وہاں تک بھی یہ پیغام پہنچتا ہے کہ آپ بیٹھیں بات کریں اور یہ چیزیں آپ نہ کریں. دیکھیے یہ اگر فرض کریں پاکستان سے کوئی بولتا ہے یا ایون ہندوستان سے کوئی بولتا ہے یا کچھ اس طرح کے ملک جو کہ ترقی پذیر ہیں، ترقی یافتہ نہیں ہیں، تو اس کو اتنا درخور اتنا نہیں سمجھا جاتا، خاص طور پہ ان بڑی بڑی کنٹریز میں جن کا آپ نے نام لیا ہے. لیکن اگر روس کا صدر یہ کرتا ہے اور اب جب کہ یہ کینیڈا کا کرتا ہے، تو آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا ان کو نوٹس لینا پڑے گا. اور مجھے لگتا یہ ہے بدقسمتی تھوڑی سی یہاں پہ میں آپ کو جاوید یہ بتاؤں، پرائم منسٹر عمران خان نے یا شاہ محمود قریشی نے جب OIC کے فورم پہ تقریریں کرتے ہیں اور اسلاموفوبیا کی، بلکہ ایک پوری کوشش کی گئی تھی کہ OIC کے یہ جو 57 ممبر ہیں یہ مل کے کچھ ایسا پلان بنائیں کہ ہم ویسٹ سے بات کریں، ڈائیلاگ شروع کریں اور ان کو بتائیں کہ اسلاموفوبیا ایک بہت بڑا زہر ہے جس کا کہ ہم نے علاج کرنا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک ملک نے بھی کسی ایک جگہ سے بھی کوئی پازیٹیو جواب نہیں آیا. اب یہ ہے کہ OIC کا سب کو پتا ہے کہ اس کو کوئی سنتا نہیں ہے. اب جو بات آئی ہے کینیڈا سے اور یہ روس سے، تو میرے خیال میں جاوید ابھی شاید ایک راستہ کھلا ہے، ایک کھڑکی کھلی ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک اب اس کو سیریسلی سنجیدگی سے لیں گے، اس لیے کہ یہ اب صرف پاکستان کا مسلمانوں کا مسئلہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اس میں کوئی تھوڑی سی سیاسیات بھی آ رہی ہے جو کہ خوشائند بات ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے لیڈرز بات کر رہے ہوں تو ایک تو پوری دنیا کو یہ میسج جا رہا ہے کہ اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے اور جس کو یہ فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے لیڈرز یہ بات کر رہے ہیں اور اصل میں ہونا بھی ایسا ہی ہے، ایک تو اس کا بھی امپیکٹ ہے اور دوسرا آپ یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اب عملی طور پہ بھی کچھ چیزیں ہمیں سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں خاص طور پہ یہ جو آپ نے بتایا نا کہ وہ ایک اسپیشل ریپریزنٹیٹیو بنا رہے ہیں. اب اس کا میں جو دیکھ رہا ہوں، ایک میری زندگی گزری ہے بیوروکریٹ لائف، 35 سال میں نے گزارے ہیں، کہ ایک باقاعدہ طور پہ سیٹ اپ کریٹ ہو رہا ہے اور وہ پاکستان میں نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے مجھے یہ خیال آ رہا تھا، ابھی میں آ رہا تھا گاڑی میں آپ کے یعنی پروگرام میں، تو میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان کو بھی شاید اس طرح کی کوئی چیز سوچنی چاہیے. ایک ہمارے پاس اتھارٹی بنائی ہے نا، رحمت للعالمین، کوئی ایسا ڈیسک اس میں ایسا ہو جس میں خاص طور پہ خصوصی توجہ دے کے تو اسلاموفوبیا کو اور اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے اور کس طریقے سے پاکستان باقی دنیا کے ممالک کے ساتھ مل کے اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے. لیکن ابتدائی طور پہ جو پاکستان نے آغاز کیا ہے یہ کم از کم ہیلپ فل تو ہے، بہت بڑا کہ پاکستان نے بہرحال آغاز کیا. دیکھیں آپ پرائم منسٹر عمران خان سے، ان کی PTI سے، ان کی گورنمنٹ سے لاکھ اختلاف کریں، خاص طور پہ اندرونی طور پہ کہ مہنگائی ہوگی، فلانا ہو گیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. دیکھیے 3 ایسپیکٹس ایسے ہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان کو یہ ڈائریکٹ کریڈٹ جاتا ہے. سب سے پہلا کریڈٹ ہے کلائمیٹ چینج کا. انہوں نے جو بات کی اس کا آپ کے ہی پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے کہ دیکھیے اگر وزیر اعظم جو ہیں وہ UK کے، وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے تعریف کرتے ہیں نام لے کے، تو اس کا مطلب ہے بات ہے. دوسرا سمارٹ جو لاک ڈاؤن کیے ہم نے اور اس کے بارے میں جو دنیا حیران رہ گئی کہ یار انہوں نے کیا کیا ہے. اور تیسرا یہ اسلاموفوبیا پہ ہے جو کہ اب یوں سمجھیے کہ خارجہ پالیسی کے جو ٹینٹیکلز ہوتے ہیں یا جو اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اس میں یہ 3 کا اضافہ ہوا ہے کہ جب پاکستان کا نام آئے گا تو اس میں کلائمیٹ چینج کے بارے میں، آپ کے اس یعنی اسمارٹ لاک ڈاؤنز کے بارے میں اور یہ اسلاموفوبیا کے بارے میں. اور اسی لیے پرائم منسٹر عمران خان کو یہ بات اتنی اچھی لگی، انہوں نے فوری طور پہ اس کا جواب دیا اور انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اب چاہتا یہ ہوں کہ سارے مل کے ہم اس کے بارے میں کوشش. یہ خوشائند بات ہے. بہت بہت شکریہ. نجم ثاقب صاحب سابق سفیر ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کیا یہ بہرحال ایک آغاز ہے اور بہت بڑا آغاز ہے. وزیر اعظم عمران خان کو یقینی طور پر یہ کریڈٹ جائے گا کہ انہوں نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے اس بحث کا آغاز کیا اور اب ان کا یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ان کو لگتا ہے کہ عملی طور پر بھی بہت سی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. بریک کا وقت ہو جاتا ہے، بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts as we human know, the pain of the heart
is far, far, far more hurtful than physical pain. جب تک مسلمان دنیا مل کے اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر، یہ مشکل رہے گا ہمارے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی آزادی رائے. It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our holy prophet. مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا ہے. I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا، میں صرف یہ چاہتا ہوں ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. پروگرام ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے افغانستان کا اہم ترین دورہ کیا اور افغانستان میں وہاں کے عبوری نائب وزیر اعظم سمیت وہاں کے وزیر خارجہ ملا امیر متقی اور افغان حکام سے تفصیلی ملاقات کی. یہ ملاقات الگ سے بھی ہوئی اور وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی اور دونوں ملکوں کے درمیان جو باہمی تجارت ہے اس کو شروع کرنے اور اس کو مزید آگے بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی. جو اہم معاملات دونوں ملکوں کے درمیان ڈسکس ہوئے ہیں اس میں ایک تو جو بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، وہاں پر رابطہ کاری کے لیے ایک منظم طریقہ کار وضع کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ باہمی تجارت شروع کرنے کے لیے بھی ایک طریقہ کار وضع کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. پاکستان نے افغانستان کو صحت کے شعبے میں، تعلیم، بینکنگ، کسٹمز، ریلوے اور ایوییشن کے شعبوں میں بھی معاونت کی پیشکش کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کا کاسا 1000، تاپی، ٹرانس افغان ریل منصوبہ، یہ جو پروجیکٹس ہیں انہیں بھی جلد مکمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ دونوں ملکوں کے اندر امن کا قیام اور استحکام کا قیام لانا ہے. اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ دونوں ملک اس حوالے سے بھی مل کر کام کریں گے. افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ یقینی طور پر دگرگوں ہے اور پاکستان مسلسل افغانستان کے ساتھ رابطے میں بھی ہے. انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وہاں پر جو امداد کی ضرورت ہے اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور پوری دنیا سے اور عالمی برادری سے بھی پاکستان اپیل کر رہا ہے کہ افغانستان کے عوام کو یا افغانستان کی حکومت کو اس شدید صورتحال میں تنہا نہ چھوڑا جائے. تو کتنی اہم پیش رفت ہے یہ، اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم اپنے پروگرام میں خصوصی طور پر مدعو کیا ہے افغان امور کے ماہر، اینکر پرسن، سینئر صحافی جناب حسن خان. بہت شکریہ حسن خان صاحب آپ کا. حسن خان صاحب، یہ باقاعدہ طور پہ رابطے تو ہیں پاکستان اور افغانستان کے، لیکن پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا وہاں پہ جانا اور پھر اتنے اہم معاملات پر بات چیت کرنا آپ کے نزدیک کتنی اہم پیش رفت ہے؟ دیکھیں جاوید بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا اس وقت کابل جانا جو ہے، یہ پاکستان میں گورنمنٹ نے ایک ایپیکس کمیٹی بنائی ہے جس کی پرائم منسٹر خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو سچویشن ہے افغانستان کی، کیونکہ پاکستان کو بہت زیادہ کنسرن ہے، باقی دنیا تو ذرا دور سے دیکھ رہی ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم تو ڈائریکٹ ایفیکٹ جو ہے یا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ ڈائریکٹ ہوتا ہے. تو وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ساتھ ساتھ آپ نے بارڈر کی طرف بھی اشارہ کیا، تو کچھ بارڈر کے ساتھ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں وہیں بھی، اور کچھ بارڈر کے فینسنگ کے حوالے سے کچھ مسائل آئے تھے. ساتھ ساتھ جو اوپننگز ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان کے لیے پرابلم کیا ہے؟ پاکستان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کو ابھی تک افغان گورنمنٹ جو اس وقت ہے اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں کیا گیا ہے، پاکستان نے بھی نہیں کیا ہے. تو اس کے ساتھ بینکنگ چینلز ابھی بند ہے، لیکن تجارت تو ہونی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر طالبان حکومت کولیپس ہو جاتی ہے، جیسی بھی ہے، اچھی ہے یا بری اس میں نہیں پڑھتے، اگر یہ کولیپس ہو جاتی ہے تو ایک بہت بڑا انسانی المیہ وہاں پہ جنم لے سکتا ہے. پھر آلریڈی وہاں پہ داعش اور مختلف جو تقریباً 10-15 بلکہ 20 جو مختلف ٹیررسٹ سینڈیکیٹ ہے وہ بھی وہاں پہ ایکٹیو ہے. تو اس وجہ سے
पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन कोशिश करते हैं कि इंगेज रखे तालिबान को, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक विंडो खुली रखी हुई है कि उनके साथ दुनिया की जो कम्युनिकेशन है वो भी वहाँ तक पहुँच जाती है। हालांकि इसमें ओस्लो में भी अभी एक इवेंट हुआ था, तो मैं समझता हूँ NSA का जो विजिट ड्यू था वो 18-19 को पहले ऐलान हुआ था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे वो डिले हुआ और अभी तकरीबन 10 दिन बाद जो है या 10-12 दिन बाद जो है वो मटीरियलाइज हुआ। तो डेफिनेटली NSA के जो इंटरेक्शन थे वो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स, उनके जो इतने फॉरेन मिनिस्टर्स या जो और मिनिस्टर्स, उनको जो रिसीव भी किया गया, तो वहाँ पे जो तिजारत उनके जो वजीर है उसने रिसीव किया। तो मेरे ख्याल में टू मच थिंग ऑन द प्लेट। अच्छा हसन साहब, ये सिर्फ NSA के साथ एक इंटर मिनिस्टीरियल डेलीगेशन अभी गई है, जिसमें बिजनेस, ट्रेड, फॉरेन, इंटीरियर वगैरह जितने भी मिनिस्ट्रीज है उनके डेलीगेट्स या डेलीगेशन जो है उसमें भी इंक्लूड है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने उनको ये मुआवनत की भी पेशकश की है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। अगरचे कि हम देख रहे हैं कि अभी चंद रोज़ पहले जब ये खबर अभी ऑफिशियली पाकिस्तान ने तो नहीं कहा था उनको, लेकिन वहाँ से ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने ये कहा था कि नहीं हमारे पास प्रोफेशनल लोग हैं हमारे पास कॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने अब एक फॉर्मली उनको कहा है। मेरे ख्याल में वो जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद का जो स्टेटमेंट था वो एक कंटेक्स्ट में था, वो इसमें था कि जब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा कि देखें ये तो हकीकत है कि जब अमरीकी फ़ौज की इनखला हो रही थी तो अमरीका ने ये इंश्योर किया कि अपने फौजियों से ज़्यादा अफगानिस्तान में जो टेक्निकल हैंड्स है, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो कि मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं, उनको इवाक्यूएट करे। उनका मेरे ख्याल में पहले से प्लान ये था कि इसको ड्रेन आउट करे, ठीक है, ताकि तालिबान जब आ जाए तो मुकम्मल सिस्टम कोलैप्स होगा। देखिए आपके साथ जब ये कैमरा है, कैमरे के पीछे कैमरा मैन नहीं है, अगर साथ सिस्टम है, सिस्टम के पीछे बंदा नहीं है मशीन चलाने के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली जब वेस्टर्न फोर्सेस पर्टिकुलरली जब यूएस जब विड्रॉ कर रहे थे तो जितने टेक्निकल हैंड्स थे, मतलब कि जर्नलिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मिलिट्री लीडरशिप, जो भी अहम थे, मतलब टेक्निकल, उनको एवाकुएट किया गया, वो लाखों की तादाद में एवाकुएट किया गया। तो वो ब्रेन ड्रेन वहाँ से हो गई है और ये भी हकीकत है, वहाँ पे अब तालिबान को ये मसला है। लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि अफगानिस्तान में एक सेगमेंट है जो कि गुज़श्ता 20 साल से एंटी पाकिस्तान से जो भी पेशकश होती है, ये तो अमरीकियों ने भी कहा है कि पाकिस्तान से अच्छी हो, जितनी अच्छी पेशकश आ जाए, अफगानिस्तान वहाँ से वो जो है ना वो स्ट्राइक बैक करती है। द रीज़न इज़ कि देखिए अफगानिस्तान में इस वक्त भी वो जो लॉबी, स्पेशली इंडियन लॉबी, जो 20 साल से जो है उसको मतलब उसको पनप दिया गया है, वहाँ पे वो ग्रो कर गया है, काफ़ी वो इंटरनेशनल डायस्पोरा बन गया है, अमेरिका, यूरोप, हर जगह पे बैठे हुए हैं। तो उनका ज़्यादा है कि सोशल मीडिया पे प्रेशर क्रिएट करते, तो वो जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद था उस प्रेशर के साथ मेरे ख्याल में वो सस्टेन ना कर सके। लेकिन ये हकीकत है अफगानिस्तान में इस वक्त बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, ठीक है। वहाँ पे उनका जो हर डिपार्टमेंट चलाने के लिए आपको IT एक्सपर्ट्स चाहिए, आपको हाईली क्वालिफाइड हैंड्स चाहिए। मुझे ये बताया कि सिर्फ पाकिस्तान को 3 लाख अफगान जो है वो ड्यूरिंग दिस फ्यू मंथ्स जो है वो निकल आए हैं, लेकिन उनमें कौन है? उनमें ज्यादातर हाईली एजुकेटेड, टेक्निकल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, मतलब है कि मुख्तलिफ शोबों के, तो वहाँ पे ज़रूरत है। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अफगान भी है और अगर पाकिस्तानियों की भी है तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी ऑफर है। ये इंतहाई एक अच्छा जेस्चर है जो पाकिस्तान ने दिया अफगानिस्तान को। ऑप्शन भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उसके बगैर किस तरह, बिल्कुल सही। अच्छा ये इसमें हसन खान साहब, ये जो मुसलसल वाक़यात हुए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, हम सवालात तो हमेशा से उठाते रहे हैं और आज ही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि हालिया जो वाक़यात हुए हैं इसमें बहरहाल अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल हुई है। आप समझते हैं कि ये हम अब ज़ाहिर है इनको कन्वे भी कर रहे होंगे और ये ज़ाहिर है अफ़गान तालिबान पर भी ये ज़िम्मेदारी आयद होगी, क्योंकि उनकी भी एक कमिटमेंट थी न सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन कभी किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तो पाकिस्तान तो बड़ा मुखलिस है अफ़गानिस्तान के साथ, तो पहली ज़िम्मेदारी तो ज़ाहिर है वहाँ की हुकूमत की यही आएगी कि जो पड़ोसी ममालिक हैं उसमें कोई इस किस्म की हरकत ना हो। ये तो जिस तरह आपने इशारा भी किया कि दोहा एग्रीमेंट में बार बार ये कमिट किया गया था कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बाकायदा दोहा एग्रीमेंट में पाकिस्तान का नाम भी आया, क्योंकि हमारी कंसर्न ये थी कि जितने भी तहरीक तालिबान के नाम से जो कलदम तंजीम है या मिलिटेंट ग्रुप है वो अफगानिस्तान की सरजमीन अब भी यूज़ कर रही। जब मुत्तकी साहब आए थे
امیر خان متقی اسلام آباد، تو میں نے ان کے ساتھ ایک انٹرویو بھی کیا تھا، اس میں بھی ہم نے یہی سوال اٹھایا، حالانکہ وہ اتنا سینسیٹیو تھا اس کے بارے میں، اس نے اسٹریٹ اوے کہا کہ نہیں، ہم انشور کر رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، وہ اپنی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ پاکستان کا سب سے بڑا کنسرن ہے کہ آج بھی افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف یوز ہو رہی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان کے ساتھ ان کی بڑی نزدیک جو ہے ایک کوآرڈینیشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب انیشیلی طالبان نے کوشش بھی کی تو 1 مہینے کے لیے ایک سیز فائر ٹائپ کا ایک ایگریمنٹ بھی ہوا تھا جس میں انگیجمنٹ ہونے تھے، لیکن ان کے مطالبات جو تھے میرے خیال میں کسی بھی ریاست کے لیے ٹی پی کے مطالبات جو ہے دیٹ از اے ٹوٹل سرنڈر۔ اگر ان کے کہ ہمیں دفتر کھولنے کا یہ کیا جائے، ہمارے 100-200 پریزنرز کو ریلیز کیا جائے، ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے نا وہ ملک کے مطلب ایک ہی ملک ہے کہ ایک کونے میں وہاں پہ یہ نظام جو ہم نظام چاہتے ہیں جس کی طرف شیخ رشید صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ وہ ناقابل قبول شرائط ہے۔ 100% میں نے کہا نا ٹوٹل سرنڈر آف دا اسٹیٹ، ریاست کی مکمل سرنڈر ہوگی تو یہ ابھی طالبان کی یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن اچھی بات جو ہے جید بھائی جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ لاؤڈ سپیکر ڈپلومیسی اب نہیں ہو رہی ہے اس وقت۔ پاکستان بڑی صبر اور تحمل سے کام لے رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں پولیس پہ اٹیک ہوا، لاہور میں اس طرح واقعات ہوئے، بلوچستان میں آئے روز سابقہ جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہوتے ہیں۔ پاکستان کمیونیکیٹ کرتا ہے لیکن وہ لاؤڈ سپیکنگ سے نہیں، جس طرح یا افغانستان میں بھی جو ہوتا ہے کہ لائن آف کمیونیکیشن اسٹیبلش ہے، اور یہ NSA کا جو دورہ ہے وہ بھی اسی کنٹیکسٹ میں ہے کہ مل بیٹھ کے بہت سی چیزیں ایسی ہے کہ جہاں پہ ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، جہاں پہ ہم ان کے ساتھ جو ہے اگر ہم کوآرڈینیٹ کریں تو یہ جو 5 پوائنٹ صرف خیبر پختونخوا 6-7 پوائنٹ جو ابھی ٹوٹل تجارت کے لیے کھول دیا گیا، ابھی وہ بولتے ہیں ہارڈلی جو ہے لیس دین 100 کنٹینرز، یہ تھا کہ 300-400 کنٹینرز ڈیلی کراس کرتے تھے۔ اس وقت کیونکہ میکینزم نہیں ہے، ابھی پاکستان نے ایک اور ان کے لیے جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ ہے کہ پاکستانی کرنسی میں ان کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ سرٹن آئٹمز جو ہے وہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں افغانستان کو۔ لیکن ایک اور جو چیز ہے جس پہ میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ایک گارنٹی مانگی گئی ہے پاکستان نے کہ کیونکہ سمپل سسٹم میں بینک ہے نہیں جہاں پہ LC کھول کے آپ انشور کریں کہ یہاں سے جب میں ایک چیز بھیج رہا ہوں تو وہ پیسے وہاں پہ انشور ہو چکے ہیں، تو کچھ مسائل ہیں، انہی مسائل کو ایک بہت بڑی ڈیلیگیشن انٹر منسٹریل ڈیلیگیشن NSA کی سربراہی میں گئی ہے، لیکن ٹاپ آف دا ایجنڈا از دا TTP کراس بارڈر اٹیک۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جتنا جلدی افغان حکومت اور افغان طالبان ان معاملات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا؟ میں ریکگنیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے پوری دنیا میں اب ظاہر ہے OSCE کی بھی کانفرنس ہوئی لیکن وہاں پر بھی صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی بات ہوئی، لیکن ایک اہم معاملہ جو اب افغان طالبان کو اور افغانستان کی نئی عبوری حکومت کو فیس کرنا ہے وہ پوری دنیا کے اندر ریکگنیشن ہے، تو اس طرف بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اب میرے خیال میں افغان طالبان کو تھوڑا سا وہ جو سابقہ ان کا جو رول تھا ریزسٹنس کا یا فائٹنگ کا، اس سے نکل کے ابھی گورننس کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں ٹاپ انہیں ایکسیپٹ کیا تھا کہ وی ول نیور الاؤ دا افغان لینڈ ٹو بی یوز اگینسٹ اینی کنٹری، اور پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو پاکستان ول نیور گو فار ایکسیپٹنس۔ ایک بات میں ٹھیک ہے پاکستان نے بہت زیادہ لینینسی دکھائی ہے، جب نے کہا OIC کا جو فورن منسٹریل جو کانفرنس تھا اس کو ہیلڈ کیا، ساتھ ساتھ جو ہے دنیا کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے کہ جی ابھی پاکستان کے کہنے پہ زیادہ ممالک ایمبیسیز وہاں پہ کھولے جا رہے۔ پاکستان کا جو ایمبیسڈر ہے منصور خان صاحب بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے وہ، حالانکہ ہی از ان اے ویری ٹائٹ سچویشن، سم ٹائم جو ہماری بات ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی اب ان کی سچویشن جو ہے بڑی ٹائٹ، اپوزیشن تنقید بھی بہت زیادہ کر رہی ہے۔ لیکن دیکھیں طالبان کو بھی کچھ چیزیں ہیں ابھی خواتین کے حوالے سے میرے خیال میں ان کی پالیسی ٹوٹلی ان نیچرل ہے، اسلامک بھی نہیں ہے۔ جب قطر کے سفیر نے کہا کہ وزیر نے کہا کہ اسلام تو ہمارے ہاں بھی ہے، وہاں پہ تو عورتیں کام بھی کرتی ہے، وہاں پہ تو عورتیں اسکول بھی جاتی ہے، اس پہ طالبان کو تھوڑا سا جو ہے لچک دکھانی پڑے گی، کیونکہ یہ ٹرائبل اپروچ جو ہے یا ٹرائبل آپ کی جو پوائنٹ آف ویو ٹورڈ اسلام ہے اس سے نکل کے یونیورسل یا کاسموپولیٹن ویو جو ہے، کیونکہ 45-47 ممالک ہے، اسلامی ممالک ہے، تو وہاں پہ تب جا کے اگر طالبان جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ، کیونکہ آلریڈی ایران، پاکستان، ترکی وغیرہ اور رشیا، چائنا
انتہائی کوشش کر رہے کہ دنیا کو کنونس کرے. ابھی UN کی طرف سے بھی ان کے جو فریز اماؤنٹ ہے 9+ بلین ڈالر جو ہے ان کے لیے پاکستان بھی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان چیزوں کو آگے لے جا کے ان کا فائدہ طالبان کو ہوگا اور الٹیمیٹلی افغان کو ہوگا. بہت بہت شکریہ حسن خان صاحب آپ کا. افغان امور کے ماہر حسن خان ہم سے گفتگو تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ظاہر ہے پاکستان افغانستان کے حوالے سے فرنٹ لائن پہ ہے, چاہے انسانی ہمدردی کی بنیاد ہو یا پھر حکومتی ان کے معاملات ہوں. پاکستان تو ان کو معاونت کی بھی پیشکش کر رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ افغان حکومت کی, افغان طالبان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو انہیں نبھانا ہوں گی. یہ ان کے اپنے حق میں بھی بہتر ہے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کے حوالے سے. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کا سلسلہ, بلکہ بدترین پامالی کا سلسلہ جاری ہے. پلوامہ اور بڈگام کے علاقے میں بھارتی فوج نے 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے, اور وہاں ظاہر ہے جو کمیونیکیشن کے راستے ہیں, جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں, ان کو بھی انہوں نے معطل کر دیا ہے. لیکن سوال یہاں پر اہم یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت جو کچھ کر رہا ہے, مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے, وہاں کی پوری جو جغرافیائی صورتحال ہے اس کو وہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس پر اقوام متحدہ اور عالمی ادارے کیوں خاموش ہیں؟ یہ ان اداروں کی جو ساکھ ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے ماہر قانون اور امور کشمیر کی ماہر محترمہ سندس ملک صاحبہ کو. بہت شکریہ سندس, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سندس صاحبہ, یہ پھر ہوا پلوامہ اور بڈگام کے اندر 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ شہادتیں ہو رہی ہیں. بھارت اپنی مذموم کاروائیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہے, بربریت بھی جاری رکھے ہوئے ہے. یہ ایک اہم سوال ہے کہ ادارے خاموش ہیں, عالمی ادارے خاموش ہیں, اور وہ جو کچھ بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, وہ اس کا بالکل ہی نوٹس نہیں لے رہے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, مجھے انوائٹ کرنے کا شکریہ. جی دیکھیں, میں بات شروع کرنا چاہوں گی عالمی اداروں کی ساخت سے. باقی علاقوں میں جب روہنگیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا, بوسنیا میں ہوا, باقی علاقوں میں ہوا, ہم ایک ہسٹورک پیٹرن دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں آتے آتے اس مدعے پہ, جب تک بہت دیر نہ ہو جائے. ابھی جیسے جینوسائیڈ واچ ایک عالمی ادارہ ہے, اس نے کہا کہ جی کشمیر 8 سٹیج آف جینوسائیڈ پہ کھڑا ہے, اس کے بعد ایگزیکیوشن ہے, اس کے بعد وہ ختم, اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز 10th سٹیج ہے جو کہ ہے ڈینائل, کہ وہ ڈینائی کر دیں گے کہ ہم نے کبھی یہاں کوئی کشمیری رہتا بھی تھا. تو یہ جو عالمی اداروں کی خاموشی ہے, یہ ایکچولی خاموشی نہیں ہے, یہ ایک ایکچولی اگنورنس ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے. ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسا ایک اسٹرانگلی ریپیوٹڈ ادارہ جب ہندوستان کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, اور ان کے چیئرمین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی بری طرح ہراس کیا گیا, بیکاز وہ متعدد بار کشمیر کے بارے میں بات کر چکے ہیں. اسی طرح جینوسائیڈ واچ اور اسی طرح یونائٹڈ نیشنز جب اینٹونیو گوٹیرز صاحب ان کو لکھتے ہیں کہ جی کشمیر کے اوپر ہم لوگوں کو کچھ خدشات ہیں, تو بھارت میں اس کے اوپر کان دھرے ہی نہیں جاتے, کیونکہ وہ یہ ہمیشہ سے ایک وہ جو راگ الاپ رہے ہیں کہ اٹ از آر انٹرنل میٹر, اٹ از آر وہ اب کسی حد تک شاید ان اداروں کے ذہن میں بھی پینیٹریٹ کر گیا ہے, although they consider it to be a dispute, بٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنل میٹر ہو گیا. تو ہمارے مطابق ایز اے کشمیری ہم تو یہ ڈسپیوٹ بھی نہیں سمجھتے, ہم تو اس کو ایز این آکوپیشن دیکھتے ہیں, کیونکہ ڈسپیوٹ تب ہوتی جب دونوں ممالک ایک طرح سے کوئی اقدام کر رہے ہوتے. یہ آکوپیشن کے دوران ہی ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا پلوامہ اور بڈگام میں جن نوجوانوں کو شہید کیا گیا, اس میں سے ایک نوجوان عنایت ان کا نام تھا, میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی. وہ نوجوان لڑکا 17 سال کا, اس کے گھر کے اوپر دعویٰ بولا گیا, اس نے باہر آنے سے خوف زدہ ہو کے ایمان کی طاقت تھی کیا تھا, اس نے انکار کر دیا, اور آج رات اس کے تمام گھر والے انڈر کسٹڈی ہیں. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے ہندوستان میں بربریت کا
خاص طور پہ کشمیر میں، ورنہ وہ باقی بھی جو وہاں کی مسلم پاپولیشن ہے اس کے ساتھ بھی اسی طرح سلوک اس وقت چل رہا ہے، چاہے وہ تریپورہ میں ہو، چاہے وہ پرانے وقتوں میں ہو. بٹ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک اس پہ ورلڈ جو ہمارے الائز ہیں جب تک وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا شروع کریں گے تب تک شاید ہم یہی ڈس اپوائنٹمنٹ اپنے سامنے دیکھتے رہیں گے. یہ آپ نے جینوسائیڈ واچ کی بھی بات کی اور آپ نے ان کے مختلف سٹیجز کی بھی بات کی کہ وہ سٹیجز بہت آگے جا چکے ہیں. ڈینائل کی سٹیج بھی آئے گی جس میں کہ جی یہاں تو کوئی تھا ہی نہیں. آج بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے کہا ہے کہ اب ایک اور سازش یہ ہو رہی ہے کشمیر کے اندر کہ بھارتی حکومت اب یہ سازش کر رہی ہے کہ وہاں پر مسلمان وزیر اعلیٰ کی بجائے ہندو وزیر اعلیٰ آ جائے. جی دیکھیں یہ تو ہم ہمیشہ سے اگر آپ جو لوگ کشمیر جیسے بیرسٹر سلطان ہیں جو کشمیر کے افیئر سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، یہ ہم لوگ پہلے سے جانتے تھے کہ وہ عناصر جو اس وقت بھارتی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس میں I would like to mention کچھ اشخاص جیسے شیخ فاروق عبداللہ صاحب ہیں، محبوبہ مفتی صاحبہ ہیں، سجاد لون صاحب ہیں، یہ ان سب نے کہہ لیں سامنے نہ آ کر پیچھے رہ کر بیک فٹ پہ رہ کر سپورٹ کیا ہندوستانی حکومت کے اقدامات کو، اور ان کو یہی لالچ دی گئی کہ جی آپ کو ہم وزیر اعلیٰ بنائیں گے، آپ کو ہم یہ والی حکومت دیں گے. اور اب جو ہم لوگ ہمیشہ سے کہتے جا رہے تھے کہ وہ آپ پر کبھی بھروسہ نہیں کریں گے، دس واز جسٹ پروگرام تاکہ وہ آپ کو اپنے ساتھ کر کے اور آپ ہی کی مدد سے آپ کو ختم کر سکیں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو ایز کشمیریز مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں پہ کہ ہم نہ صرف دنیا میں بلکہ پاکستان میں بھی جو کشمیر کے حوالے سے نیریٹو ہے. اب مثال کے طور پہ فاروق عبداللہ صاحب is not a representative of Kashmir. He was not voted for. There was I think less than 2% کا ٹرن آؤٹ تھا پچھلے الیکشنز میں. تو وہ ریپرزینٹیو ہماری ریپرزنٹیشن اس وقت جیلوں میں بند ہے. مسرت عالم بھٹ صاحب جیل میں بند ہیں، شبیر شاہ صاحب جیل میں بند ہیں، یاسین ملک صاحب جیل میں بند ہیں. تو یہ کہنا کہ ابھی وہ کون سا وزیر اعظم بناتے ہیں وزیر اعلیٰ بناتے ہیں کشمیر کا، یہ آنیسٹلی ہم کشمیریوں کے لیے اس وقت ایک موٹ پوائنٹ ہے. جینون جو ریپرزینٹیٹیو ہیں، نمائندے ہیں، وہ پابند سلاسل ہیں اور مصنوعی لوگ جو ہیں وہ باہر ہیں. بالکل. اور اسی وجہ سے اب وہ مصنوعی لوگ خود بھی پریشان ہیں. ایگزیکٹلی. کیونکہ اب فاروق عبداللہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اس مسئلے کو حل کرنے اگر آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان سے بات چیت کیے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے. اور یاد رہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے شیخ عبداللہ کو کہا تھا کہ آپ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں اس پہ آپ پچھتائیں گے. بالکل. اور آج وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کیا. بالکل. دیکھیے سب سے بڑی بات ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ مسئلہ کشمیر یہ ایک زمین کا مسئلہ نہیں ہے. اٹ از اے وار آف آئیڈینٹیٹیز. جب مسلمانان ہند کو یہ حق تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں، 95% آبادی کشمیر کی جو کہ یہ آج بھی کہتی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، 74 سال کی بربریت نے ان کے دلوں سے پاکستان کو نہیں نکالا. اور یہی بات جناح صاحب جانتے تھے جب وہ کہتے تھے کہ یہ میرے لیے کشمیر ایک بلینک چیک کی طرح ہے کہ ان کی لائلٹیز کبھی کوسچن میں نہیں آنی چاہیے. تو ہمارا آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، خاص طور پہ مجھے لگتا ہے وہ 25 کروڑ ایمبیسڈرز ہیں کشمیر کے. صرف ہمارے خان صاحب ہمارے ایمبیسڈر نہیں، وہ 25 اگر ہم ان کو اصلی حقائق کے ساتھ ان کو بتائیں گے کہ اصلی سچویشن کیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ جن کے دل اور جذبات ہمارے ساتھ ہیں ان کے ذہن بھی ہمارے لیے کام نہ کریں. ٹھیک. جی اچھا، لیکن اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف مقبوضہ کشمیر کے اندر، خود بھارت کے اندر جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ بھی بہت دگرگوں ہیں. مساجد پہ حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، ان پہ قتل عام جاری ہے. وہاں پہ کرسچن کمیونٹی بھی محفوظ نہیں ہے. اس کے باوجود امریکہ، یورپ ان باتوں پہ خاموش ہے. یعنی یہ جو اقتصادی مفادات جو ہوتے ہیں، معاشی مفادات ہوتے ہیں، وہ اس قدر ان کی ترجیح اول میں آتے ہیں کہ وہ انسانی جو ضمیر ہے اور جو انسانی ایک خون ہو رہا ہے وہاں پہ اور انسانیت کے ساتھ ایک ظلم جو ہو رہا ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے.
جی اس پہ میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی. جو اس وقت ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں, وائس پریزیڈنٹ جن کو کہتے ہیں, کملا ہیرس صاحبہ امریکہ کی, انہوں نے یہ اپنے الیکشن سے پہلے ایک بات کی تھی, اینڈ اٹ از آئی تھنک ویری امپورٹنٹ. انہوں نے کہا تھا جب ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا, وہ ایسے ظلم کرتا ہے, لیکن دنیا دیکھ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس حقیقت سے خائف ہیں کہ ہندوستان اپنے خطے میں نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ باقی اقلیت کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھ رہے ہیں. اقلیتوں کو بھی اگر آپ چھوڑ دیں, 700 سے زائد کسان سندھو بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ختم ہو گئے, شہید ہو گئے, مار دی گئے, ان کی آج تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. اس کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے لگتا ہے, جو انڈیا کا نیشنل ڈیٹا وہ ہے اتھارٹی ہے, اس کو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں نو ڈیٹا اویلیبل. دیر از نو ڈیٹا اویلیبل وچ کین میک دیم اکاؤنٹیبل فار واٹ دے آر ڈوئنگ. اور یہ ایک بڑی سوچی سمجھی جس کو کہتے ہیں ترکیب کے تھرو ہو رہا ہے کہ باقی ممالک جو اپنے تجارتوں کی وجہ سے, باقی چیزوں کی وجہ سے ان کے ساتھ ریلیشن میں ہیں اور وہ ان کو بہت ساری چیزوں سے روکتے نہیں ہیں, ان کی ڈینائل میں ایک مدد کیسے ہو کہ جب وہ پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا, وہ کہ دیر از نو ڈیٹا اویلیبل, یہاں پہ تو کچھ ہوا ہی نہیں. تو یہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ آر ایس ایس پروگرام ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ آج ہو گیا, یہ 2014 میں ہو گیا. یہ جب سے آر ایس ایس رہی ہے, جب سے ایک ہیٹ کو بریڈ کیا گیا ہے تمام ان مذاہب کے لیے جو ہندو نہیں ہیں, وہ آج اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. صرف ان کا ایک آفٹر ایفیکٹ ہے آف دس ہیٹ بریڈنگ آف ہنڈریڈز آف ایئرز آئی وڈ سے. تو اس پہ ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اٹ از رسپانسبلٹی کہ اگر ہم ان ممالک جو ہم سمجھتے ہیں کہ بولتے نہیں ہیں, اگر ان کی گراس روٹ لیول پہ ان کی عوام تک یہ بات پہنچائیں اور کامیابی سے پہنچائیں, حقائق کے ساتھ پہنچائیں کہ اصل میں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ہماری جس کو کہتے ہیں نا پبلک پالیسی بلڈنگ میں, اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں, بیکاز نالج از پاور. جس طرح فلسطین کا مسئلہ ایک گلوبل ایشو ہے, اسی طرح مسئلہ کشمیر کین بی گلوبلائزڈ ایز این ایشو. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی پرو ایکٹیو فارن پالیسی کے ذریعے سے پوری دنیا کو اب بتانا ہوگا, یہ اس کے لیے ہمیں اگریسو پالیسی, بالکل, تاکہ دنیا اس معاملے کو سمجھے. بتا تو رہے ہیں, جیسے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں ایمبیسڈر ہوں, لیکن ہمیں عملی طور پہ بھی بتانا ہوگا, پوری دنیا میں جانا ہوگا, ادروائز یہ مسئلہ پھر چوں کا تو ہی رہے گا. اور ابھی تو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہماری آئی, اس میں بھی بنیادی نقطہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کا یہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہے. اس پہ میں ایک اور چیز, سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کشمیر کی اپنی ڈائسپورا کی, جو کہ آزاد ہیں, جن کے پاس انفارمیشن اویلیبل ہے, جو یہ جانتے ہیں کہ کشمیر میں اس وقت کیا ارجنٹ سچویشن ہے, اور وہ باہر بیٹھے ہیں, دیر آلریڈی سٹنگ ان یو کے, وہ امریکہ میں بھی بیٹھے ہیں. ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اپنے لوکل سینیٹر, اپنے کانگریس مین, ان کو خطوط لکھیں, ان سے بات کریں. تو یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ صرف خان صاحب کی کندھوں پر یہ بوجھ نہ ہو, یہ ہمارے 22 کروڑ عوام بھی اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھائے اور اپنی ہر قسم کی جو ایک کہہ لیں اویلیبل سورسز ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے کشمیر کی ریپرزنٹیشن کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سندس ملک صاحبہ. آپ کا کشمیر اور مسئلہ کشمیر یقینی طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک انفینشڈ ایجنڈا ہے. اس وقت مقبوضہ کشمیر میں بھارت جو کچھ کر رہا ہے, مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے, وہاں پہ آئے روز وہاں کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, پھر خود بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اس پر یقینی طور پر عالمی برادری کی جو خاموشی ہے اس پر سوالات اٹھتے ہیں. یہ زیادہ دیر تک ایسا نہیں چلے گا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.